تھک جانا تقاضا بشریت ہے۔ ایک ہی دفعہ التماس کروں گا کہ جو بندے نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب سمجھتے ہیں وہ اٹھیں اور تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں۔ ادھر والے احباب اگر آپ بھی میری آواز سن رہے ہیں تو آ جائیں، مجلس کی زینت بن جائیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے جی نوکر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات، صلی علی محمد وآلہ محمد۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف اعضاء کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف اعضاء میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس آ چکے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے۔ اچھا ویسے مرضی آپ کی اپنی ہے، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجلس حسین بلا شبہ جنت ہے، اور مومن کا حق ہے وہ جنت میں جہاں چاہے بیٹھے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اساتذہ کا دیا ہوا سبق ہے، جب تک آپ یہ فاصلہ ختم نہیں کریں گے، کافی حضرات بیٹھے ہیں، اب بیٹھے بیٹھے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بعد میں آنے والے پھر آپ کو کراس کریں گے، پھر آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے، میں بھی ڈسٹرب ہوں گا۔ بھائی جان آگے آ جائیں جی۔ ہاں، ممبر پہ ناجائز قبضہ کرنا جرم ہے۔ یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے اس عزت والے کاروان کو کس روش ادراک میں لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے۔ وسیم بھائی میرے حصے کی مجلس اسی ایک سطر میں بند ہے، آگے میں نے اس کاروان کی مودت کے سارے سفر کرنا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ بھائی کیا کہیں گے؟ بھائی کیا کہیں؟ سیدہ آپ کو سلام، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر۔ اللہ آپ کو حصار ولایت امیر المومنین میں رکھے۔ ہوگی میرے حصے کی نوکری، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، تو میں برے والوں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، بھئی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں۔ فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ سطر میں نے کہی ہے، کسی نے آواز ممبر تک پہنچائی ہے، کسی نے سر ہلایا ہے۔ بہرحال میرا ایمان ہے کہ صف اعضاء پہ سانس لینا بھی تسبیح سے کم نہیں،
لیکن داد لیے بنا میرا اپنا گزارا نہیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی اللہ نے لفظ فضیلت خلق ہی تیرے لیے کیا۔ ایسے بولتے ہیں علی بھائی، کیا کہیں؟ اللہ آپ کو سلام ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے پہ ہوگی نا مجلس جنت، اللہ نے لفظ فضیلت خلق ہی تیرے لیے کیا ہے۔ کچھ اور سوچ کے ذہن بنایا تھا، لیکن آپ کا ماحول دیکھ کر دل کر آیا ہے کہ میں کچھ مصرے ابتدائی مجلس میں تاثیر بھائی پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر قبول ہو گئے تو عبادت کا سجدہ مکمل ہے، ورنہ آپ کا مقدر اور میرا نصیب ہے مرتضیٰ کا نام، عبادت کی جستجو۔ بھائی کیا کہنے بڑا لطف آیا آپ کا اس طرح ایک نظم و ضبط کے ساتھ بولنا، کمال کی معیار سماعت ہے آپ کا۔ ہے مرتضیٰ کا نام، عبادت کی جستجو۔ دوسرا مصرع میں دھیمے لہجے سے کہوں گا، پتہ چلے گلے کے زور پہ بولے ہو یا لفظ کی قوت پہ بولے ہو۔ ہے مرتضیٰ کا نام، عبادت کی جستجو۔ ماہ رمضان میں بھی اگر کسی نے عبادت کا مفہوم نہیں سمجھنا تو پھر کیا فائدہ بندہ ہونے کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں ولایت علی نہ ہو، اللہ اسے بندگی کی سب سے ویسی نگاہ دیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجمع دیکھ کے مجمع دیکھ کے نہ پہلے دن بات کی ہے ممبر پہ، نہ آج کروں گا۔ اس بات کی قطعی پرواہ ہی نہیں کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں۔ ہاں جتنے ہیں، فرق اس بات سے ہے وہ چپ رہ گئے تو پھر دکھ لگے گا۔ ہے مرتضیٰ کا نام، عبادت کی جستجو۔ صدف بھائی کہیے اپنے مجمع کو چپ کر کے دکھائیں، یا دل میں ولایت علی نہیں، یا ایسے بولیں گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ ہے مرتضیٰ کا نام، عبادت کی جستجو۔ جیسے عمل میں حسن عمل کی ہے آبرو، تجھ کو ہے ناگوار تشاہد میں اس کا نام، جاؤ کہ کیسے قبر میں حیدر کے روبرو۔ متھے تالی دے وجہ لگ نہیں رہا، مہربانی اللہ تمہیں سلامت۔ جاؤ کہ کیسے قبر میں، اللہ جاؤ کہ کیسے قبر میں حیدر کے روبرو۔ یہ جو بزرگ سفید داڑیوں والے بیٹھے نا، ان سے دعا چاہیے، ہم اثر میرا ساتھ دیتے رہیں گے، مجلس تو ہوگی ہے میری سے۔ ہے مرتضیٰ کا نام، عبادت کی جستجو۔ جیسے عمل میں حسن عمل کی ہے آبرو۔ اللہ اکبر۔ نوید شاہ جی اتنا پیارا شعر ہے نا، ساری زندگی ظہیر سجدے میں پڑا رہے، ملنے والی خیرات کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ایک ہاتھ اٹھا دینا زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ تجھ کو ہے ناگوار تشاہد میں اس کا نام، جاؤ کہ کیسے قبر میں حیدر کے روبرو۔ ڈرتا ڈرتا میں کسی کے اپے سے بھی نہیں ہوں، کھاتا بھی علی کا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کتاب مانگ لو گے نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں، آواز بجا کے گھر لے جا، گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ میں کہہ رہا ہوں مولا علی بغیر تو کرتا ہے بندگی، مولا علی بغیر تو کرتا ہے بندگی، تیری نماز بھی ہے گناہوں کے ہو بہو۔ بھائی کیا کہنے، ایسے بولتے علی بھائی۔ اللہ اکبر۔ تیری نماز بھی ہے گناہوں کے ہو بہو۔ تھک گئے ہو؟ تیری نماز بھی ہے۔ بھائی کیا کہنے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا دو تین چہرے وسیم بھائی خاموش رہ گئے، پتہ نہیں میرے امتحان میں پڑے ہوئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، ان کے خاموشی کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ چلو میں ان کے لیے مولا کا فرمان پڑھ دیتا ہوں۔ شیخ صدوق نے کتاب ثواب الاعمال میں سرکار سعدی کی حدیث لکھی ہے، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، حوالہ بھی دے دیا ہے، بات وہ کر رہا ہوں جو عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ مولا صادق آل محمد فرماتے ہیں، اس زمانے والوں ہماری ولایت کا انکار سوچ سمجھ کے کرنا، ہماری ولایت کے انکار کی وجہ سے اللہ مصلی پہ کھڑے ہوئے نمازی پہ لعنت کرنا۔ اللہ
اللہ اللہ سیدہ تمہیں سلامت رہے. ہے مرتضیٰ کا نام عبادت کی جستجو، جیسے عمل میں حسن عمل کی ہے آبرو. مولا علی بغیر تو کرتا ہے بندگی، تیری نماز بھی ہے گناہوں کے ہو بہو. اب جو اردو ادب میں ولایت علی کا عرفان سننے کا ہنر جانتے ہیں وہ بندے مجھے دیکھ کر میں مصرع بھیج رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وحدانیت کے باغ میں کثرت کا رنگ دیکھ. کوئی جلدی نہیں ہے. میں نے اس کے بعد جا کے کہیں کوئی مجلس نہیں پڑھنی. 1 بجے بھی بندہ بورے والا شہر میں کھڑے ہو کے کہے نا میں اگے جا کے پڑھنا ہے تو پھر میرا خیال ہے وہ تو اللہ ہی حافظ ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میری طرف دیکھنا. وحدانیت کے باغ میں عبادت کی جستجو، آبرو، روبرو، ہو بہو. کافیہ دیکھیے گا. میں کہہ رہا ہوں وحدانیت کے باغ میں کثرت کا رنگ دیکھ. عمران کا لال پھول ہے، یزداں ہے جس کی بو. ہائے 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 آپ کے ہاتھ کا انتظار ہے مجھے. اللہ تمہیں سلامت، اللہ تمہیں سلامت رکھے. عمران کا لال پھول ہے، یزداں، مہربانی بھائی، یزداں ہے جس کی بو، یزداں ہے جس کی بو. چلو ہاتھ اٹھ گئے ہیں. میں نے تو اتنا سوچا بھی نہیں تھا کہ مجمع تھک گیا ہے. 3-4 بندے مسلسل آپ نے سنے ہیں. میں تو سمجھا تھک گئے ہیں. چلو جتنے بول پڑے ہو اعزازاً میں اگلا مصرع جناب کی جھولی میں اتارنے جا رہا ہوں. یہی تو اسم اعظم پروردگار ہے. اے سجے کھبے ویکھا جے کوئی مقصر تو نہیں پھنس گیا. ہاں ہاں ہو سکتا ہے وسیم بھائی میری زندگی کی آخری مجلس ہو. کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا، ممبر ملا تھا میرے ایسرا منہ نہ گھرک میرے الویخ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا میں نے اپنے حصے کا کام کیا. تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، اور کے عقیدے جانے، اور تو جان. میں کہہ رہا ہوں یہی تو اسم اعظم پروردگار ہے. اس کو نکال دو تو شریعت ہے بے وضو. ہائے 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 بھائی کیا کہنے. اس کو نکال دو تو شریعت ہے بے وضو. اپنے قد سے میں پروفیسر صاحب اونچا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. مسلسل تو میرے ساتھ محرم میں ساتھ تھا. اگر گواہی کی ضرورت پڑی تو انہیں بتانا کہ اس مصرع پہ کتنی خیرات شیخ پورا کے مجمع میں عطا ہوئی ہے. اب دیکھ رہے یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں جا کے علی کو سلام کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نیت میں مانگتے ہو. 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، تاکہ مجھے اللہ کا قرب ملے. یہی ترجمہ شاید بنتا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں نیت میں مانگتے ہو. آجے 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 راستہ دے دیں. مولا کے عزت دار مدہ بخاری صاحب تشریف لے آئے ہیں. تھوڑی سی زحمت ہے بھائی جان، قبول فرمائیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہے مرتضیٰ کا نام عبادت کی جستجو، جیسے عمل میں حسن عمل کی ہے آبرو. مولا علی بغیر تو کرتا ہے بندگی، تیری نماز بھی ہے گناہوں کے ہو بہو. میری طرف دیکھنا. تیری نماز بھی ہے گناہوں کے ہو بہو. اور میں کہہ رہا ہوں نیت میں مانگتے ہو. روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، مجلس سنتا ہوں قربتاً اللہ، زیارت کرتا ہوں قربتاً اللہ، صدقہ دیتا ہوں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، ماتم کرتا ہوں قربتاً اللہ. کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. میں کہہ رہا ہوں نیت میں مانگتے ہو کہ قرب الہ ملے. قربت میں بھی علی ہو تو پھر کیا کرے گا تو؟ ہائے 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 اللہ اللہ اکبر. قربت میں بھی علی ہو تو پھر کیا کرے گا تو؟ ہو بہو، جستجو، بے وضو، روبرو، آبرو. کافی اگر قیمت مل جائے تو پھر جا رہا ہوں میں. امام حسین لیکن ایڈی جلدی بھی نہیں جا رہا میں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میری طرف دیکھیے گا. نیت، نماز کیا ہے؟ نیت سے شروع ہوتی ہے، تشہد پہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. جڑے پڑھ دے ہو تو بولو. ویسے نماز ہے ہی علی والے کے لیے. ہاں ہاں
علی والا ضرور نماز پڑھے. توجہ، میں ایک فرق سمجھاؤں. جب بندے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا، برے والے والوں بندے بندوں میں فخر کرتے ہیں، ہمیں دیکھو ہم نماز پڑھ کے آئے. علی والے کیا کہنے تیرے مقدر کے جب تو نماز پڑھ کے نکلتا ہے نماز فرشتوں میں جھومتی ہے، مجھے دیکھو مجھے علی والے نے پڑھا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت ہے، مجھے دیکھ مجھے علی والے نے پڑھا ہے. نیت سے شروع ہوتی ہے، تشہد پہ ختم ہو جاتی ہے مرتضیٰ کا نام، عبادت کی جستجو، جیسے عمل میں حسن عمل کی ہے آبرو، مولا علی بغیر تو کرتا ہے بندگی، تیری نماز بھی ہے گناہوں کے ہو بہو، نیت میں مانگتے ہو کہ قرب الہ ملے، قربت میں بھی علی ہو تو پھر کیا کرے گا تو. اب مصرع جانے اور حسین کی عطا جانے، میں کہہ رہا ہوں نیت رکوع قیام قعود و سجود میں، نیت رکوع قیام قعود و سجود میں. بابا حسن سخی کا ہے نبیوں کی اللہ. اللہ اللہ اکبر. یہ ہے ماہ رمضان. توجہات مکمل ہو گئی. 4 یا 5 حد 7 منٹ کا فضائل ہے، 3-4 منٹ کا مصائب ہے، پھر اسی پہ میں سلام کر رہا ہوں. یہ ہے ماہ رمضان. صدر بھائی آپ کے اس عزت دار مجمع سے قیمت ملے تو پھر لطف ہے، ورنہ پاکستان میں کم از کم وہ ممبر نہیں دیکھا، وہ مجمع نہیں دیکھا جہاں فکرہ پڑا اور بندے چپ کر جائیں. یہ ہے ماہ رمضان، اس میں اترے ہیں 2 قرآن. ساتھ والوں کو بھی بتائیں کہ ہاتھ اٹھانا عبادت ہے. بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے. سر میں شکر گزار ہوں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے رمضان، اس میں اترے ہیں 2 قرآن. بیٹا ہاتھ کھولے گا ذرا، تو مجھے زندگی سے زیادہ پیارا ہے. یہ ہے ماہ رمضان، اس میں اترے ہیں 2 قرآن. ایک اللہ کا کلام، دوسرا اللہ کی زبان. ہائے 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 یار، یہ کون سی مخلوق حسین نے اتار دی ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. تہہ دل آپ کتنے پیارے لگ رہے ہو. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے ماہ رمضان. سر میں شکر گزار ہوں. یہ ہے ماہ رمضان. یہ جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے میرے عزت دار چہرے ہیں نا، تمہارے چہرے دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے وہ مقدس چہرے ہیں جو اس چہرے کا صدقہ ہے جسے اللہ نے اپنا چہرہ کہا ہے. اور ذرا بولتے آئیے گا میرے ساتھ. یہ ہے ماہ رمضان، اس میں اترے ہیں 2 قرآن. ایک اللہ کا کلام، دوسرا اللہ کی زبان. ایک میں سورت رحمان، دوسرا خود سورت رحمان. نہیں 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 نہیں، آپ پیچھے رہ گئے، آپ پیچھے رہ گئے، آپ پیچھے رہ گئے. چاند بھائی بولنا چاہیے تھا آپ کو. کس دشت تحقیق میں گم ہو گئے آپ. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. پھر سنیے، یہ ہے ماہ رمضان، اس میں اترے ہیں 2 قرآن. ایک اللہ کا کلام اقبال بھائی، دوسرا اللہ کی زبان. ایک میں سورت رحمان، دوسرا خود سورت رحمان. بورے والا اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو جملے کی قیمت نہیں جو کہو کہ محبت سمجھ کے لے جاؤں گا. ایک لیلۃ القدر میں اترا، دوسرا لیلۃ القدر پر اترا. آئے 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 آئے. بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے. اللہ تمہیں سلامت ہے. جی میں پھر کہہ رہا ہوں، جی میں پھر کہہ رہا ہوں. ایک سر میں شکر گزار ہوں. ایک لیلۃ القدر میں اترا. جی بسم اللہ. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ایک لیلۃ القدر میں اترا، دوسرا لیلۃ القدر پر اترا. اور اس رمضان میں بندے جبینے کھسا کھسا کے تھک گئے کہ شب قدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے.
کوئی کہتا ہے 19 کو ہے، کوئی کہتا ہے 21 کو ہے، کوئی کہتا ہے 23 کو ہے. بخاری صاحب یہ جملہ میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. کوئی کہتا ہے 25 کو ہے، کوئی کہتا ہے 27 کو ہے. قیامت تک تمہیں لیلۃ القدر نہیں مل سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں علی نہ ہو اسے ابا نہیں ملتا. لیلۃ القدر کہاں سے مل جائے گا؟ ہائے 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 ہائے، بول نا، چپ کر کے میں نے بہادری تو کہیں نہیں نا. اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. سر میں شکر گزار ہوں. ایک لیلۃ القدر میں اترا، دوسرا لیلۃ القدر پر اترا. بندے کہتے ہیں ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں. چلو ایک تحفہ اور دیتا ہوں. کہیں اچھی جگہ افطاری کر لیں نا تو شور ڈال دیتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ کہ میں وہاں افطاری کر کے آیا ہوں. کیوں بھائی جان؟ ایسے ہی ہے نا. مثلا میں جا کے کہہ دوں گا میں نے بورے والا میں افطاری کی ہے. کیوں بھائی جان؟ میں نے بورے والا میں افطاری کی ہے. بخاری صاحب کہہ دیں گے میں نے جھنگ میں افطاری کی ہے. اچھا کوئی اور زیادہ مدارج پہ جائے گا، کہے گا میں نے مدینے میں افطاری کی ہے. کوئی کہہ دے گا میں نے نجف میں افطاری کی ہے. کوئی ویڈیو کال پہ آپ کو دکھائے گا میں نے کربلا میں افطاری کی ہے. کائنات کا پہلا اور آخری روزہ دار ہے میرا مولا حسن، جس نے سحری وحدت کے ساتھ کی ہے، افطاری رسالت کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے، کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو؟ ایسے بول جی کر ہاں، جی کر ہاں. امام حسین آپ کو سلامت. بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے. ہاتھ کھولی، ہاتھ کھولی چندہ میں نو ہاتھ کھولی. داد دیوی تے پاونا نہیں، ایٹا مجمع جو دیندہ میں تو نام دے میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاتھ کھول. امام حسین آپ کو سلامت، جس نے افطاری وحدت کے ساتھ کی ہے، سحری وحدت کے ساتھ کی ہے. مہربانی بیٹا. افطاری رسالت کے ساتھ کی ہے. توجہ. ویسے تو مجھے یقین ہے کہ سارا ماحول علی ولی اللہ والا ہے، لیکن چونکہ مجلس حسین ہے نا نوید صاحب جی. مہربانی سر. آئے مادن رسالت کے ساتھ پڑھی ہے. چلیں آپ کو سر میں کہتا ہوں واہ 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 واہ. 5 دفعہ واہ کر دیے، 14 دفعہ واہ کرنے کی تیاری کر لیجئے. 15 منٹ بعد مصرے پڑھنے تھے، ابھی پڑھ رہا ہوں. حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے، خدا کا جلوہ دکھا رہا ہے. ولائے حیدر سے چلنے والوں حسن بھی سجدے میں آ رہا. کیڑا ہاتھ ہے جگہ نہیں اٹھیا. اللہ اللہ کھولے ہاتھ. ہائے ہائے اللہ. جیو جیو. کوئی طبیعت جڑی ہے جناب. ولائے حیدر سے جلنے والوں حسن بھی سجدے میں آ رہا ہے. توجہ. اور مجھے بار بار 4 مصرے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وہ ضرور پڑھنا، وہ ضرور پڑھنا، وہ ضرور پڑھنا. چلو پڑھ دیتے ہیں. یہ حیرت ابھی بھی ہے سوچوں کے اندر، یہ حیرت ابھی بھی ہے سوچوں کے اندر. جو چپ رہ گیا وہ حیرت میں گم ہو جائے گا، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ حیرت ابھی بھی ہے سوچوں کے اندر، یہ حیرت ابھی بھی ہے سوچوں کے اندر. حقیقت کا پہلو ہے لوگوں کے اندر. حسن کی ولا کا جو انکار کر دے وہ بازاری عورت ہے مردوں کے اندر. علی لال کلندر. اللہ تمہیں سلامت رکھے. آخر مجمع میں اٹھ کے علی کو سلام کیا. چلو آج کے 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں. تحفہ ہے تیرے لیے، میری طرف سے قبول کر لینا. وہ بات نقطہ چرائے یا پھر گواہی مرتضی چھپائے. اور کی کریے ضروری ہے کہ گل کھول کے پرچہ کروا کے جاواں ایتھوں. کیوں شاہ جی؟ کچھ اس کام تے تانوں بھی کرنا چاہیے نا. کچھ گل پردے جی بھی سن لیا کرو.
امام حسین آپ کو سلامت رکھے، وہ کس نے با کا نقطہ چرایا تھا؟ کس نے بسم اللہ نماز سے چوری کی تھی؟ وہ ایک شام والے نے۔ ویسے یہ وہ شام والا تھا کہ بادشاہ حسن کا نوکر اس کے دربان سے ملا۔ بادشاہ حسن کے نوکر نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا میں امیر شام کا نوکر ہوں۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ حسن کے نوکر نے کہا تو امیر شام کا نوکر ہے، رستہ دے، میں امیر صبح و شام کا نوکر ہوں۔ آئے آئے کتنے لفظ بھیجے وہ جناب بول پڑے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں امیر جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا، مجمع بٹھانا میری ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری ہے صحیح قرآن پڑھنا۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے، میں امیر صبح و شام کا نوکر ہوں۔ توجہ، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ با کا نقطہ کس نے چرایا تھا؟ وہ شام والے نے۔ بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھ دی۔ کسی نے پوچھا کہ تو نے بسم اللہ نماز میں سے چوری کیوں کی ہے؟ کہتا ہوا مذہب علی۔ چپ کر جاؤ تو بھی عبادتیں بول پڑھو گے تو عبادت کے درجے بڑھ جائیں گے، نسل کو پتہ چل جائے گا علی پڑھا کیسے جاتا ہے، سنا کیسے جاتا ہے۔ ہوا مذہب علی، چونکہ بسم اللہ والا مذہب علی کا ہے۔ اب بسم اللہ والوں کو بھی میں بتاؤں کہ بسم اللہ کون ہے؟ چونکہ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے علی، میں نے اس لیے نماز میں سے بسم اللہ ہٹا دی کہ میں نماز میں علی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہونا اوکھی گل ہو گئی ہے۔ چلو، میں نماز میں علی کو بولیا جی، اچھا میں نے کبھی ممبر سے نہیں کہا کہ اتنا بولو کہ آواز نجف چلی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نجف والا اس کی بھی سنتا ہے جو بول ہی نہیں سکتا۔ کم از کم اتنا تو بولو کہ آواز ممبر تک آئے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں نماز میں علی کو برداشت نہیں کر سکتا، ہوا مذہب علی، تو وہیں سے مجھے پتا چل گیا وہ با کا نقطہ چرائے یا پھر تو نے اٹھ کے نعرہ لگایا تھا، دو جملوں کا وقفہ پیدا ہو گیا، لیکن تحفہ ویسے ہی ہے تر و تازہ، اگر تو سنبھالے تو سارا مجمع تیرے صدقے میں سن رہا ہے۔ وہ با کا نقطہ چرائے یا پھر گواہی مرتضیٰ چھپائے، خبیث طینت رذیل ہے وہ کبیر مجرم سے کم نہیں ہے، کوئی پلایا ہو یا ہو اپنا خدا کی آیت کا فیصلہ ہے، ولائے حیدر کا جو ہے منکر وہ ابن ملجم سے کم نہیں۔ اللہ اکبر۔ ولائے حیدر کا جو ہے منکر وہ ابن ملجم سے کم نہیں ہے۔ رات 4 مصرعوں میں صدف بھائی وہ سن لو، آگے کہو گے تو پڑھیں گے ورنہ یا علی مدد۔ راضی ہو بھائی جان؟ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، یہ شہید کوفہ جنہوں نے مووی دیکھی ہوئی ہے نا، ویسے واقعات امیر المومنین تو آپ نے سنے ہوئے نا کہ سرکار کی شہادت کے واقعے میں ایک ملونہ عورت کا بڑا کردار ہے۔ نام جانتے ہو؟ قطام۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ کیا نام تھا؟ قطامہ بھی ہے، قطام بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قطامہ چونکہ تانیث ہے اس لیے اسے قطامہ کہتے ہیں، لفظ ہے قطام۔ اب اسی قطام کو ذہن میں رکھ لو، وہ ظالم غاصب کافر ہے۔ مصرع سننا ہر کسی کو نہیں آتا بھائی جان، میں روا روی میں پڑھ گیا، پھر سنو۔ وہ ظالم غاصب کافر ہے، وہ ظالم غاصب کافر ہے، دشنام کا بیٹا ہوتا ہے۔ دشنام گالی کو کہتے ہیں، مایوس نہ کرنا کہ 4 مصرع میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اور اکیلا ہی پڑھ کے چلا گیا۔ وہ ظالم غاصب کافر ہے، دشنام کا بیٹا ہوتا ہے، وہ بد بھی ہے، بدکار بھی ہے، بدنام کا بیٹا ہوتا ہے۔ یہ بات حدیث میں آئی ہے، تاریخ کے برق گواہی ہے،
جو نام علی سے چڑھتا ہے کپتان کا بیٹا ہوتا ہے۔ عید بھی آ گئی، علی کی بیٹیاں بھی یتیم ہو گئی۔ میرا پڑھ دینا آسان، تیرا سن لینا آسان۔ آج کی رات کے واقعات آخری مدعا کا حق ہے، لیکن شاہ جی فہرست میں نام لکھوانے کے لیے صرف ایک جملہ کہتا ہوں، بلکہ جملہ نہیں کہتا، میں مصرع کرتا ہوں۔ اگر سمجھ میں آ گیا، جہاں یاد آئے گا آنکھیں چھلک پڑیں گی۔ خدا جانے شب آخر علی کو یاد کیا آیا۔ فطرتاً عزادار ہو نا، خدا جانے شب آخر علی کو یاد کیا آیا۔ کبھی بیٹی کا سر چوما، کبھی شبیر کی گردن۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ چلو رو پڑے ہو، 4 مصرے اور سامنے ہیں، وہ بھی پڑھ دوں۔ تاریخ نے لکھا آخری رات علی روتے تھے۔ توبہ کرے وہ بندہ جس کی یہ سوچ ہے کہ موت کے ڈر سے روتے تھے۔ جو موت کو مارنے کا ڈھنگ سکھائے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ روتے تھے علی، پر کیوں روتے تھے؟ آؤ میں 4 مصرے پڑھ دوں۔ وہ تیر حسن کے لاشے پر، کم از کم وہ بندہ اللہ کرے شیعہ نہ ہو جو اس مصرے پہ ہائے نہ کر سکے۔ وہ تیر حسن کے لاشے پر اور آہیں بھرنا زینب کا۔ کہاں کہاں بیٹھے حلقے کے ماتمی؟ شبیر کی گردن پر خنجر اور خاک پہ گرنا زینب کا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ وہ تیر حسن کے لاشے پر اور آہیں بھرنا زینب کا۔ شبیر کی گردن پر خنجر اور خاک پہ گرنا زینب کا۔ تب کر کے مصلی پر سجدہ بے ساختہ مولا روتے تھے، جب یاد علی کو آتا تھا بازار میں چلنا زینب کا۔ اعظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ بڑا مقام ہے میری ان عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا۔ شمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے۔ زمانے والوں تمہیں کیا پتہ ان کا مقام کیا ہے؟ زمانے کی بیٹیاں ان دنوں عید کی خریداری میں مصروف ہیں، میری قوم کے پردے دار سیدہ کی عزاداری میں مصروف ہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بندے کہتے ہیں شیعہ عید والے دن بھی ماتم کرتے ہیں۔ پہلے سوچ تو صحیح، کون سی عید آل محمد کو منانے دی گئی ہے؟ عید ہے لیکن منا ویسے جیسے سید سجاد نے منائی۔ سید الساجدین عید والے دن کالے کپڑے پہنتے تھے۔ سید ہو نا، سید نہیں روئے گا تو پھر کون روئے گا؟ سادات غیر سادات بندے سوال کرتے ہیں شیعہ عید والے دن ماتم کیوں کرتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں، 19 رمضان علی کے سر میں ضرب لگی، ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ 21 رمضان 40 ہجری علی کا جنازہ اٹھا۔ جو بندے ادب سن کے رونے کے عادی ہو، 1 شوال 40 ہجری عید والے دن میرا حسن امام اپنے گھر میں داخل ہوا۔ رونے والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں ہم عید والے دن ماتم کیوں کرتے ہیں۔ مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، سوگ نامہ آل محمد والا کہتا ہے حسن نے پہلا قدم گھر کے اندر رکھا، کوئی قیامت کا منظر تھا، تینوں بہنیں مٹی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مرحبا مرحبا، ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ تینوں شہزادیاں جنت کی ملکائیں
مٹی میں بیٹھی ہوئی تھی، صرف بیٹھی نہیں ہوئی تھی، باپ کا کٹا ہوا امامہ گود میں رکھے ہوئے، کبھی لاہور کی ملکہ بوس دیتی تھی، کبھی شام کی ملکہ بوس دیتی تھی۔ یہ جملہ میں پردے داروں کے حصے کا کہنے جا رہا ہوں، مرد روئے نہ روئے، پردے داروں سے گزارش ہے، علی کی بیٹی پرسہ لینے آئی ہے، ایسے رونا جیسے 11 محرم کی رات علی کی بیٹیاں روئی ہیں۔ سادات غیر سادات، حسن نے تینوں بہنوں کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھا اور میرے امام کی آواز ہی جیسے بابا علی سے عید مانگا کرتی تھی نا، ویسے مجھے بابا سمجھ کے آج عید تو مانگو۔ شام کی ملکہ تڑپی تڑپ کے کہتی ہے حسن پہلے وعدہ کر جو میں مانگوں گی وہ تو دے گا۔ نہیں میں جلدی کر گیا ہوں، حسن پہلے وعدہ کر جو میں مانگوں گی وہ تو دے گا۔ رونے والوں حسن کی آواز شہزادی حکم کر کائنات تیرے قدموں میں ڈھیر کروں۔ تڑپ کے علی کی بیٹی کہتی ہے نہیں حسن کائنات نہیں چاہیے، بیوی پھر کیا چاہیے؟ اللہ کرے وہ ہاتھ ماتمی کا نہ ہو جو سینے پہ نہ آئے۔ اور سیدو غیر سیدو علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے حسن عید اتنا مانگتی ہوں عباس سے کہے علی والا لباس پہنے، بابا علی والا کٹا ہوا زخمی امامہ سر پہ رکھے، مجھے باپ کی شبیہ بن کے چل کے دکھائے، میں عید والے دن بابا کا چہرہ دیکھ لوں۔ اور رونے والے شام کی ملکہ کے حکم پر غازی نے بابا والی عبا پہنی، بابا والی کبا پہنی، ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ اور سیدو غیر سیدو کٹا ہوا زخمی امامہ خون سے بھرا سر پہ رکھا اور رونے والے 4 قدم غازی صحن تطہیر میں چلا۔ کوئی قیامت کا منظر تھا، کوئی بیوی کہیں گر پڑی، کوئی بیوی کہیں گر پڑی، آواز ایک آتی تھی بابا تیری شاہی دیکھنے آئی تھی۔ اللہ لعنت اللہ۔ حضرات اکرام، کسی